बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। दोस्त मज़ारी जो कि गैर कानूनी कामों में मुलव्वस रहे हैं और आईन पाकिस्तान का खिलवाड़ करते रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई शुरू होने जा रही है और ये है डिस्क्वालिफ़िकेशन और डी सीट होने की। आर्टिकल 63A के तहत बड़ी अहम तफसील है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की छुट्टी होने वाली है और उस हवाले से कौन सी अहम पेशरफ्त हुई है, और मैं आपको आर्टिकल 63A में से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो की जा रही है उसकी मुख्तसर तफसील आपके सामने रखूँगा। साथ हम बात करेंगे आज मोना सिलाई के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी की तरफ से अदालत में वो पेश हुए हैं और उनको अबूरी ज़मानत मिल गई है। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही को भी शामिल तफ्तीश करने का ऐलान किया गया है और ये कहा गया है कि जो परवेज़ इलाही हैं उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और बड़ी दिलचस्प तफसील ये है कि मोना सिलाई बग़ैर ज़मानत हासिल किए, क्योंकि उनको ज़मानत तो मिली नहीं और अदालत की तरफ से कहा गया कि जी सेंट्रल कोर्ट आपको नहीं दे सकती ज़मानत, और वो फिर भी FIA दफ्तर पहुँचे और शामिल तफ्तीश हुए और वहाँ जाकर राना सनाउल्लाह के जो पोल खोले हैं इमरान ख़ान के हवाले से, और इमरान ख़ान के खौफ के मारे राना सनाउल्लाह नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले जो कुछ मोना सिलाई और इन लोगों से कहते रहे वो भी आज कौम को बता दिया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सिर्फ छोटी सी जो तफसील है नाज़िम जोखियों कत्ल केस की, वो मैं पहले आपको बता दूं कि नाज़िम जोखियों कत्ल केस में आप जानते हैं कि जरदारी माफिया ने उनका कत्ल किया। एक MP और एक MNA मुलव्वस था। बाद में उनकी बेवा की तरफ से ज़बरदस्ती एक बयान दिलवाया जाता है, उनके भाई माफ़ कर देते हैं, जो वली थे वो माफ़ कर देते हैं और दहशतगर्दी की हद तक दफ़ात ख़त्म कर दी जाती हैं और जो ह्यूमन राइट्स हैं वो भी दरख्वास्त देते हैं कि हमें इसमें मुद्दई बनाया जाए और हम इस केस को लेकर चलेंगे। अब इस केस में जो दहशतगर्दी की दफ़ात खारिज की गई थी उनको चैलेंज कर दिया गया है सिंध हाई कोर्ट में और ये दरख्वास्त दायर की गई है। और इस केस में जो इस केस के जो गवाह हैं उनकी तरफ से दरख्वास्त दायर की गई है। फ़ैसले के ख़िलाफ़ केस के गवाह मज़हर जुनेजो एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में कहा गया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया है, मुद्दई मुकदमा भी मुलज़मान के साथ मिल गया है। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि नाज़िम जोखियों को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। कत्ल से खौफ व हरास फैला है, मुलज़म अरकान असम्बली और बहुत बासर हैं। दायर दरख्वास्त में कहा गया कि केस वापस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुंतकिल किया जाए। केस में दहशतगर्दी की दफ़ा दोबारा शामिल की जाए। जाम अब्दुल करीम और जाम अवैस को मुलज़म नामज़द किया जाए। इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि दहशतगर्दी की दफ़ात इस वजह से ख़त्म की गई थी कि अगर जब जो पार्टीज़ हैं वो माफ़ कर दें और वो वेव कर दें और उनका जो वली हैं वो माफ़ कर दें तो उसके बाद जो मर्डर की हद तक केस ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये कंपाउंडेबल है, काबिल माफ़ी है या काबिल सुलह है। लेकिन जहाँ दहशतगर्दी की दफ़ात आ जाएँ तो वहाँ फिर माफ़ी नहीं होती और वो चाहे सुलह भी हो जाए। जैसे हम शाहज़ेब कत्ल केस में देखते हैं कि शाहरुख जोतोई शाहज़ेब फैमिली दियत लेकर चली जाती है, लेकिन उसके बावजूद दहशतगर्दी अदालत में उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। तो यही दहशतगर्दी की दफ़ात यहाँ पर भी ज़रूरी थी और उम्मीद की जाती है कि सिंध हाई कोर्ट इस हवाले से अहम फ़ैसला जारी करेगी। दूसरी तरफ जो मामला है और वो है परवेज़ इलाही की तरफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है पंजाब असम्बली के बाहर। एक तो उन्होंने कहा जी कि हमने जो करारदाद मंजूर की है और जो आज ऑर्डीनेंस लाए गए हैं, हमने इस करारदाद को मंजूर करके असम्बली के फ्लोर पर हमने उसको ख़त्म कर दिया है। दूसरा, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है कि कल वो लाहौर हाई कोर्ट में दोनों ऑर्डीनेंस को चैलेंज करने जा रहे हैं और स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा है कि वो जिस फ्लोर पर भी जाना पड़ा वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। असम्बली का और पार्लियामेंट की बालादस्ती का जो आज जनाजा निकाला गया है, कानून साज इदारे को नौकरशाही का ग़ुलाम बना दिया गया है, इस पर उनका कहना है कि हम लाहौर हाई कोर्ट जा रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर हैं सिब्तान खान और राजा बशारत महमूद रशीद, उन्होंने भी कहा कि हम भी इसको चैलेंज करने जा रहे हैं और ये जो बजट है ये नामंजूर होगा और ये बजट की जो हैसियत है वो ख़त्म होगी। अब असल जो चीज़ है वो ये है कि ये बजट जिसकी सदारत में मंजूर हुआ है, जब वो फारिग हो जाएगा, जब जैसा कि आर्टिकल 63A में है
کہ اگر کوئی نو کانفیڈنس موشن میں ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، یہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے 63A میں، تو اگر کوئی ڈپٹی اسپیکر کے خلاف 63A کی کارروائی ہوگی تو اس کے بعد مجھے بتائیں کہ وہ اجلاس کیسے برقرار رہے گا۔ چلیں حمزہ شہباز کی حد تک تو یہ کہا جاتا ہے کہ حمزہ شہباز کا الیکشن بعد میں ہوا اور الیکشن پہلے ہوا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بعد میں آیا، اور کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق ماضی میں ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک کویسچن آف لا ہے۔ لیکن لاہور سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے کے بعد جو دوست مزاری نے کیا ہے اس کی بنیاد پر یہ بجٹ کالعدم ہو جائے گا، یہ جو بجٹ آج ساری کی ساری کارروائی کالعدم ہو جائے گی۔ اس کی تفصیل میں آپ کو آرٹیکل 63A سے پیش کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مونا سلائی کے خلاف جو منی لانڈرنگ کا مقدمہ تھا اس میں جو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پرویز الہی کو۔ FIA کی جانب سے جو منی لانڈرنگ کا مقدمہ ہے اس میں سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کے 2 قریبی عزیزوں نواز بھٹی اور مظہر عباس کو بھی گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ نواز بھٹی پنجاب اسمبلی میں نائب قاصد ہیں۔ FIA کی FIR کے مطابق شوگر ملز میں انکوائری میں نواز بھٹی کا نام سامنے آیا ہے۔ رحیم یار خان میں الائیڈ شوگر ملز گروپ میں نواز بھٹی 31% شیئرز کے مالک تھے، وہ گریڈ 2 کے ملازم ہیں۔ مظہر عباس بھی 35% شیئرز کے مالک تھے۔ گرفتار فرنٹ مین کے اکاؤنٹس میں 24 ارب روپے پائے گئے ہیں، یہ ان کی طرف سے الزام لگایا گیا۔ رحیم یار خان شوگر ملز کے ڈائریکٹر کو انکوائری میں بلوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے جو مونا سلائی ہے، نواز بھٹی ہے، مخدوم عمر شہریار، طارق جاوید، واجد بھٹی اور سیکرٹری اسمبلی محمد خان بھٹی کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا ہے، اور رحیم یار خان شوگر مل کے ڈائریکٹر ہیں پرویز الہی، ان کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ شامل تفتیش کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ جو کارروائی ہے وہ شروع کر دی ہے۔ جبکہ آج کی اس کارروائی میں جو سیکرٹری ہیں پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی، جن کو یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں کسی بھی صورت میں، انہوں نے بینکنگ عدالت میں جو جج محمد اسلم گوندل صاحب ہیں، جس کی عدالت میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بغیر جورسڈکشن اور دائرہ اختیار کے 6 ماہ تک عبوری ضمانت چلتی رہی تھی، وہاں درخواست ضمانت دائر کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ منی لانڈرنگ کا میرے خلاف جو مقدمہ یہ بے بنیاد ہے اور انہیں گرفتاری کا خدشہ ہے۔ عبوری ضمانت دائر کی ہے، عدالت نے 5 لاکھ مچلقوں کی عوض ان کی ضمانت منظور کی ہے، اور 22 جون تک گرفتار کرنے سے روک دیا ہے FIA کو، سیکرٹری پنجاب اسمبلی کو۔ جبکہ جو مونا سلائی ہیں وہ پیش ہوتے ہیں، ان کی ضمانت نہیں ہوتی، اور تب تک ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے جب وہ بینکنگ عدالت میں جاتے ہیں، اور مونا سلائی اسلام آباد سے لاہور آتے ہیں، اور وہ اسلام آباد سے نکلتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں FIA آپ کے پاس آ رہا ہوں، آپ نے مجھے گرفتار کرنا ہے، تشدد کرنا ہے، جو کرنا ہے میں حاضر ہوں، اور آپ میرے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ جب وہ FIA کے دفتر کے باہر پہنچے، میڈیا پہنچا ہوا تھا، میڈیا نے کہا جی کہ اب آپ آئے ہیں، تو وہ تو چلے گئے ہیں، تو اس پر انہوں نے کہا جی کہ مجھے نہیں پتہ کہ جو FIA ہے یا پولیس ہے وہ 12 گھنٹے کام کرتے ہیں اور اس کے بعد بند ہو جاتے ہیں، ہم نے تو یہی سنا ہے کہ یہ 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں، تو میں جا رہا ہوں، میں ان سے پوچھوں گا کہ میرے خلاف ایلیگیشن کیا ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ رانا ثناءاللہ نے مجھے بتایا ہے میڈیا کے ذریعے کہ کوئی 72 کروڑ کا میرے خلاف مقدمہ ہے۔ کہتے ہیں رانا ثناءاللہ نے خود جس ملاقات کا ذکر کیا ہے نو کانفیڈنس موشن سے پہلے، اور یہ میرے پاس آئے تھے اور مجھے یہ کہتے تھے کہ خدا کے لیے ہم عمران خان سے بچا لو۔ یہ عمران خان سے اتنے خوفزدہ تھے کہ رانا ثناءاللہ کے الفاظ تھے کہ عمران خان مارتے بھی ہیں اور ذلیل بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کم از کم اگر پرویز الہی ہمیں ماریں گے تو چھاؤں میں پھینک دیں گے، عمران خان سے یہ بھی امید نہیں ہے۔ مونا سلائی کہتے ہیں یہ میرے سامنے رانا ثناءاللہ نے یہ بات کی اور یہ اتنے خوف کے مارے ہوئے تھے۔ مونا سلائی کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوں اور میں رانا ثناءاللہ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجھے گرفتار کرنا ہے کریں، تشدد کرنا ہے کریں، لیکن میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ شریف ایسے یہ سانپ ہیں کہ آپ ان سے جو جتنی چاہیں بھلائی کر لیں، انہوں نے آخر میں آپ کو ڈسنا ہی ہے، اس وجہ سے ہم دوبارہ نہیں ڈسنے والے کہ یہ ہمیں دوبارہ ڈسیں۔ اس کے بعد یہ شامل تفتیش ہوئے اور شامل تفتیش ہو کے FIA کو اپنا بیان بھی ریکارڈ کروا دیا، اور اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں عبوری ضمانت کا جو معاملہ ہے وہ آگے چلے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری، جلد بازی میں بہت بڑا بلنڈر کر بیٹھے ہیں حمزہ شہباز اینڈ کمپنی۔ یہ جو آرٹیکل 63A ہے یہ 3 مواقع پر یہ کہتا ہے
کہ آپ اپنی پارٹی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کی پالیسی کے بغیر ووٹ نہیں دے سکتے۔ وزیر اعظم کا اور چیف منسٹر کا نو کانفیڈنس، وزیر اعظم اور چیف منسٹر کا الیکشن، اور تیسرا ہے منی بل اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ۔ اگر آپ بجٹ پیش کرتے ہیں یا بجٹ اجلاس ہوتا ہے یا آپ کوئی امینڈمنٹ آئین کے اندر امینڈمنٹ میں آپ اپنی پارٹی پالیسی پارلیمانی پارٹی کے خلاف جاتے ہیں تو آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ آپ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ چکا ہے اور سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی آرٹیکل 63A کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ایک تو اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور ووٹ کاؤنٹ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس نے ووٹ دیا بھی ہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ نہیں تھا، اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ آج اعلان کیا ہے کہ ہماری پارلیمانی جو پارٹی ہے اس نے باقاعدہ کا لیٹر جاری کیا اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی شخص جو یہ بجٹ اجلاس بلائے گا اس میں نہیں جائے گا، وہ منی بل ہی ہے، اس میں کوئی نہیں جائے گا۔ اور ہم نے دوست مزاری جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے MP ہیں ان کو بذریعہ فون اور میسیجز بھی انفارم کیا، اور ہم نے ان کے دفتر جا کے ان کا جو عملہ ہے ان سے نوٹس ریسیو بھی کروایا کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی نے منع کر دیا کہ کسی نے نہیں جانا۔ اس کے باوجود دوست مزاری نہ صرف اس اجلاس میں شریک ہوئے ہیں بلکہ اس کی صدارت کی ہے۔ اس وجہ سے 63A کے تحت ہم اس کے خلاف ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں۔ اب ریفرنس تو دائر ہوگا اور آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ چکی ہے، یہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، دوست مزاری ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ اب دوست مزاری جب ڈی سیٹ ہوگا، جب ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتا کسی بھی ڈیفالٹر کا، ڈیوینٹ ممبر کا، منحرف لوٹے کا، اگر ووٹ نہیں کاؤنٹ ہو سکتا تو اگر وہ کسی اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کرتا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ ڈی سیٹ ہو جاتا ہے تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ جو اجلاس میں بیٹھا تھا اس کی تو حیثیت ہی نہیں ہے۔ جو اجلاس کی صدارت کرنے والا جب اس کی حیثیت نہیں ہے تو اس بجٹ کی کیا حیثیت ہوگی، اس اجلاس کی کون سی قانونی حیثیت رہ جائے گی؟ اس وجہ سے یہ جلد بازی میں بہت بڑا بلنڈر کر بیٹھے۔ دوست مزاری بھی جائے گا، بجٹ بھی جائے گا، اور حمزہ شہباز کا جو اجلاس ہے وہ بھی کالعدم ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑا بلنڈر کر بیٹھے ہیں اور یہ ریفرنس مجھے پاکستان تحریک انصاف ذرائع کے مطابق کل فائل ہو جائے گا۔ جو بھی تفصیل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔